بیٹی کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے معیار دیکھتے ہیں کتنے بھائی ہیں کتنی بہنیں ہیں، سب سے پہلے داماد وہ تلاش کریں گے جس کا آگے پیچھے ہی نہ کوئی ہو، سکھی رہے گی بیٹی، سکھی رہے گی۔ جب کسی کی کو بیاہ کے اپنے گھر لایا، اچھا بتا کتنے بہن بھائیوں کو گھر سے دھکے دیے تھے۔ ہماری مائیں اللہ مغفرت فرمائے بتایا کرتی تھی، پھپھیاں آ جاوے کرے تھی، مامی آ جائے کرے تھی، دو دو مہینے دروازے پہ بھائی کے پڑی رہے تھی، جانے کا نام ہی نہیں ہوتا۔ پکا پکا کے روٹی تھک جاتی، پکا پکا کے کپڑے دھو دھو کے تھک جایا کرے تھی، ماتھے پہ بلنی آیا کرتا تھا۔ آج نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ خدا پاک کی قسم ہے تم نے زیور سے تو آراستہ کر دیا، کپڑے لتے سے آراستہ کر دیا، اسے بیوی کہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیرے ماں باپ تو دور کی بات ہے، رات کو جب تو گھر آئے تجھے اٹھ کے سالن گرم دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ قصور تیری بیوی کا نہیں، قصور تیرا ہے، تو نے ڈیمانڈ ایسی کی تھی۔ وہاں لڑکی لے کے آئی ہو جو میرے پورے خاندان میں نہ ہو، اتنا حسن و جمال ہو۔ ماں نے کہا بڑی اچھی ہے، بہن نے کہا بڑی سونی ہے، بھابھیوں نے کہا ایسی لڑکی ہے ہیرا ہے، پورے خاندان میں کوئی نہیں۔ کہنے لگا تصویر منگاؤ، میں اپنے دوستوں کو دکھاؤں گا، جب تک وہ پاس نہیں کریں گے اس وقت تک میں بیاہ کے لانا نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے تجھے دوستوں کو تیرے پسند آ گئی، گنبد خضرا کے مکی کو پسند ہی نہ آئی۔ فرمایا دوستوں کی پسند پہ لے آیا، اس کی گود میں کتا بلا آئے گا، ماں کی پسند پہ لے کے آتا، ابے کی پسند کی لے کے آتا، بہن بھائیوں کی پسند کی لے کے آتا، قدم رکھنے کی دیر تھی گود آباد کرتا، اس کی گود کے اندر یا رابعہ بصری آتی، ابا یزید بستامی، عبد القادر جیلانی آتا۔ دو کام یاد کر لو میرے بھائیوں، مولانا یوسف صاحب سے بڑا پیارا تعلق ہے۔ مولانا نعمان صاحب کو پہلی مرتبہ میرے خیال سے زیارت ہوئی ہے، کہیں ملاقات ہوئی ہوگی، علماء اکرام بیٹھے ہیں، خدا اس بچے کا شہزاد الفی کا اللہ بھلا کرے، آپ حضرات کے سامنے لا کے بٹھا دیا۔ دو باتوں کا خیال کرنا، تم چودھری کیوں نہ بن جاؤ، گجر ہو مالدار ہو، اللہ تمہیں جتنی بھی حیثیت کا مالک بنا دے، دو کام کرنا، بچہ ہو بچی نکاح مسجد کے اندر کرنا، 1000 آدمیوں کے لیے شادی حال بک کرا لو، کھانا شادی حال میں کھلائیو، تمہاری مرضی، لیکن جب بیٹی کو دلہن بنانا تو اپنے دروازے کی چوکھٹ سے بیٹی کو رخصت کرنا، پلے باندھ لینا، کام آوے گی۔ بیوٹی پارلر میں تیار ہو کے آئی، لباس ایسا پہنا، غیر تو دور کی بات ہے، شرم کے مارے باپ کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہی بات ہے، غلط کہہ رہا بھائی؟ بھائی دیکھ کے شرم آ گیا، کہتا کوئی بات نہیں، ایک دن پہننا ہے، ذلیل ہوگی تو سسرال جا کے ہوگی، ہماری تو جان چھوٹ گئی۔ تجھے کس نکمے نے کہہ دیا تیری جان چھوٹ گئی؟ خدا پاک کی قسم ہے اس کے چہرے پر، اس کی گود پر تو دور کی بات ہے، پیر کی جتی کے رنگ پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ گئی۔ خدا کی قسم ہے تیرے گھر سے خدا کی رحمتیں لے کے نہیں جائے گی، سسرال میں خدا کی لعنتیں لے کے جائے گی۔ کتنا بڑا اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق ہے، سارے کام قرآن و سنت کے خلاف کر لیے، پھر بچی کو رخصت کرنے لگے، لاؤ جی لاؤ قرآن پاک اس کے سر پہ لا کے رکھ دو۔ جس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے پوچھو تو صحیح تو نے وضو کر کے ہاتھ لگایا کہ نہیں؟ جس کے سر پر قرآن پاک رکھ رہے ہو پوچھو تو صحیح، جب سے تو نے قرآن پاک ناظرہ پڑھا اس وقت سے لے کر 20 سال ہو گئے، گھر میں قرآن کھول کے دیکھا کہ نہیں؟ رخصتی کا وقت ہے، قرآن پکار پکار کر رو رو کے کہہ رہے شرم نہیں آتی، مجھے ہاتھ کیوں لگاتے ہو، ایسی گندی محفل میں مجھے کیوں لے کے آ گئے؟ جب روٹی کھڑے ہو کے کھلائی، منگنی کی رسم میں لڑکے کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی،
پہنائی، منہ دکھائی کے وقت سالیوں کو گوڈوں پہ لا کے بٹھا دیا، جوتے چھپائی کی رسم کی اس وقت میں تمہیں یاد نہیں آیا، بات پکی کی اس وقت میں تمہیں یاد نہیں آیا، ڈھول باجا بجا برات کے اندر میں اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا، مہندی کی اپٹن کیا مائیوں کیا ہندوانہ رسمیں کی اس وقت میں تمہیں یاد نہیں آیا، برات جتنی آئی سارے بے نمازی، اور اتنی بدبختی کی بات ہے جمعہ سید الایام ہے، ہم نے مبارک دن برات رکھی، لڑکی کی رخصتی رکھی، 400 آدمی نماز، 400 آدمی شادی میں آیا، مر کے 50 آدمی نماز جمعہ پڑھتا ہے، 350 آدمی کی نماز قضا ہوتی ہے، بلکہ لڑکی کی بھی، لڑکی کے باپ کی بھی، دولہا کے تو ہے ہی اللہ حافظ ہے۔ جس نے بیوٹی پارلر میں 20,000 روپے دے کے اپنا میک اپ کرایا ہو، اللہ اکبر، وہ ظہر کی نماز قضا نہیں کرے گی، ظہر کی نماز وضو کر کے میک اپ اتار کے سجدے کرے گی۔ جو 5,000 دے کے بیوٹی پارلر میں اپنا فیشل کرا کے آیا وہ جمعہ پڑھے گا۔ شادی حال کا عملہ بے نمازی، ویٹر بے نمازی، براتی مبارک مبارک کنارہ لگانے والے، تصویریں نکاح کے بعد بنوانے والے بے نمازی، چھوارے پھینکنے والا بے نمازی، روٹی پکانے والے بے نمازی، کھانا کھلانے والے بے نمازی، براتی جتنے آئے اکثر اس کے اندر بے نمازی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آخری وقت میں تم نے قرآن سر پہ رکھ دیا، پوچھ لو مولانا یوسف صاحب سے غپوری سے، اللہ کی عزت کی قسم تم سر پہ قرآن رکھتے ہو، یہ رحمت برسائے گا، قرآن رو رو کر خدا کی لعنت برسا کے چلا جاتا ہے۔ تم گجر کیوں نہ ہو، تم کمبو کیوں نہ ہو، تم ارائی کیوں نہ ہو، تم رانے کیوں نہ ہو، آج وعدہ کر کے اٹھیو، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے وعدہ کرواؤں گا، جب دولہا عورتوں کے پاس منہ دکھائی کے لیے آتا ہے، بڑا بڑا حاجی، بڑا بڑا نمازی، بڑا بڑا چودھری سونے کی مدری نکال کے دولہے کے ہاتھ کے اندر پہناتا ہے، آج خدا کے واسطے میرے نبی نے منع فرمایا، فرمایا او لوگو جو سونا پہن کے آوے گا، میں محمد حوض کوثر تو کیا اسے منہ دکھانا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ نیت کر کے جاؤ، بیٹی کی شادی ہو، اول تو دودھ پلائی کی رسم ہی نہ کرو، اگر اس سے جان نہیں چھٹتی تو لڑکے کا باپ، لڑکی کا باپ یا لڑکی کی ماں اتنی مالیت کے جتنے کی سونے کی انگوٹھی آتی ہے 40,000 50,000 روپے لے کے لڑکے کے ہاتھ پہ لا کے دھر دے اور کہ میاں پیسے ڈال کے عمرہ کر آئی ہو، اس میں کاروبار میں ڈال لیو، موٹر سائیکل لے لیو، تیری مرضی، اللہ اکبر، وہ کام میں نہیں کروں گا جس کام کے کرنے سے مجھے مکے کے درے یتیم نے، آمنہ کے لال نے، فاطمہ کے ابا نے، عائشہ کے گھر والے نے، حسین کے نانے نے مجھے منع کر دیا ہے۔ منبر پر کھڑے ہو کے اعلان فرمایا، میرے امتیوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میری زبان سے لے لو۔ کملی والے دو چیزیں کیا؟ فرمایا ایک تمہارے جو جبڑوں کے درمیان تمہاری زبان ہے، پھر دوسرا تمہارے رانوں کے درمیان، پٹوں کے درمیان تمہارا نفس ہے، اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرو گے، اس زبان کی تیزی سے کسی کے دل کے ٹکڑے نہیں کرو گے۔ منبر پہ کھڑا ہو کہ میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے کے جا رہا ہوں۔ اگلے کا دل توڑ دیا، مجمع کے اندر اسے رونے جیسا کر دیا، اس کا جھک جھکا دیا کہ یار میں نے تو مذاق ہی کرا تھا۔ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ مدنی کریم علیہ السلام نے ایسے مذاق سے منع فرمایا جس سے مسلمان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ ایک بندے کو بلاوے گا، قریب ہو جا، یا اللہ آ گیا، فرمایا اور قریب ہو جا، قریب سے قریب تر کر لے گا، پھر اپنی نور والی چادر کو اپنے بندے اور اپنے سر کے اوپر ڈالے گا اور اس کے کان میں کچھ کہے گا، پھر چادر ہٹائے گا، بندہ مسکراتا ہوا جنت کے دروازے کی طرف چلا جاوے گا۔ اللہ اکبر، جنتی دیکھ کے کہیں گے کیا بنی؟ کہ اللہ جل شانہ نے میرے اوپر نور کی چادر کو ڈالا، پھر اندر اپنا منہ کر لیا، اور میرے بندے تو نے دنیا کی زندگی کے اندر یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، حاجی بڑا پھرتا تھا، نمازی بڑا پھرتا تھا، گجر رانا بڑا پھرتا تھا، تو نے یہ گناہ کیا تھا، جی اللہ آج میں ظاہر کر دوں
تجھے حج ہی کہنا تو دور کی بات ہے، میدان معاشر میں دنیا تیرے پر تھوکنے کا بھی اللہ اکبر گوارا نہ کرے، یا اللہ پھر کیا کرو گے؟ فرمایا یاد کر جمعرات کا دل تھا، منگل کا دل تھا، پیر کا دل تھا، تو اپنی بہنی سے اپنی کھیت میں سے آیا تھا، محلے کی گلی میں سے گزر رہا تھا، تو نے میرے بندوں میں کسی بندے کو گناہ کرتے دیکھا، تو نے آنکھیں بند کر کے کہا یا اللہ اسے معاف کر دے، اور میرے بندے تو نے میرے بندے کو گناہ کرتے دیکھ کر اس کے گناہ کو چھپا لیا، آج میدان معاشر میں ستاری کا معاملہ فرما کر میں نے تیرے سارے گناہوں کو چھپا دیا ہے۔ قیامت کے دن تو یوں ہی فیصلے ہوئے گے بھائی، بڑی بڑی نمازیں، بڑی بڑی دستاریں، بڑی بڑی پگڑیاں زمین پہ دھری کی دھری رہ جاویں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ایسا آدمی قیامت کے دن لایا جاوے گا، کوئی عمل پلے کوئی نہیں، ہر ایک کے پاس جا کے منہ مارے گا، کوئی بھی اسے دینے کے لیے کچھ تیار ہی نہیں ہوگا۔ یا اللہ کہاں جاؤں، یا اللہ کہاں جاؤں، کس کے متھے جا کے لگوں، کوئی بھی اسے پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ فرمائیں گے واپس آ جا، جاؤ اسے جناب اعمال تولہ جا رہا ہے، جا اس کے اعمال تولے جا رہے ہیں، جاؤ میزان عدل، دیکھے گا پہاڑوں کے برابر برائیاں اور چھٹاک کے برابر ذروں کے برابر نیکیاں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے بتا کیا کرو، مولا آج تو ہی کچھ کرے تو کرے ورنہ بچنے کی امید کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے پریشان کھڑا ہوگا، اتنی سی پڑیا دائیں بائیں طرف سے اڑتی ہوئی آئے گی اور آ کر نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دی جائے گی، گر جاوے گی۔ اللہ اکبر، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا دوڑ جا، تیری بخشش ہو گئی، جنت کی طرف جائے گا، مڑ مڑ کے دیکھے گا یا اللہ یہ حج ہے، نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، ایک مسلمان بھائی کا جنازہ جا رہا تھا، تو بھی اس جنازے کے پیچھے چل دیا، وضو کر کے تو نے اس کا جنازہ پڑھا، قبرستان میں اسے قبر میں دفنانے کے لیے چلا گیا۔ میرے بندے میں دیکھ رہا تھا جب قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی تو بھی مٹھیاں بھر بھر کے اپنے مومن بھائی کی قبر پہ ڈال رہا تھا، یہ وہی مٹھی ہے مٹی کی، تو نے میرے بندے پر احسان کیا، آج میدان محشر میں اس مٹھی کو دینے پر میں اللہ نے تیرے پر احسان کر دیا ہے۔ اتنا کریم اللہ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں علماء کرام سے سنا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا کوئی بھی نیکی کام نہیں آوے گی، اللہ اکبر، کسی میں ملاوٹ کا کھوٹ ہو جاوے گا، کسی میں دکھلاوا، کسی میں ریاکاری، کوئی دیکھا دیکھی کرے گا، کسی نے 5000 روپیہ توڑا دے کے کہے گا لے پھر میں 10,000 دے رہا ہوں، اللہ کی رضا ہی نہ ہوگی، کوئی عمل کام نہیں آئے گا، اللہ اکبر، پریشان اس وقت کھڑا ہوگا، باوجود اللہ کے ہر چیز کا اللہ کو علم ہوگا، جاننے کے کہیں گے دھکیلو جہنم کی طرف، چلتا جاوے گا، کانوں میں آواز آوے گی یا اللہ میری سفارش قبول کر لے، حیران ہوگا، امی نظر نہیں آ رہی، ابو نظر نہیں آ رہے، رشتہ دار نظر نہیں آ رہے، کل میں برات پر تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، پتہ نہیں کس نکمے نے آپ کو مجھے میرے رب سے دور کر دیا، ماں اتنا پیار نہیں کرتی، ابا اتنا پیار نہیں کرتا، دادا نہیں کرتا، دادی نہیں کرتی، نانا نانی نہیں کرتی، رشتہ دار نہیں کرتے، ددیال ننیال والے نہیں کرتے، قریب والے نہیں کرتے، یار کی یاری کام نہیں آتی، خدا پاک کی قسم جتنا اللہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے اس سے بڑا کریم اور کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو پہرے داریاں کھڑے، کرام الکاتبین، یہ فرشتے نظر ہی نہیں آ رہے، خوردبین لگا لو جو مرضی کرو نظر ہی آویں گے، اتنا مضبوط دستہ، اتنا مضبوط کاغذ، اتنا مضبوط، اتنی گوڑی سیاہی ان کے ہاتھ میں ہے، قلم خدا کی قسم جو لکھ دے وہ مٹتا کوئی نہیں، کاغذ کا ورق نہیں پڑتا، اس کو دیمک نہیں لگتی، اس کا دستہ میرے عزیزوں ادھڑتا کوئی نہیں، مضبوط کا۔ دل کے اندر میں نے یوں بیٹھے ارادہ کیا انشاءاللہ صبح 50 روپے مسجد میں ڈال لوں گا، اللہ نے اسے ہلایا، اٹھ یا اللہ کیا کروں، کہ اس نے ارادہ کیا لکھ دینے کی، یا اللہ ابھی تو اس نے کیا کوئی نہیں، فرمایا جب کرے گا تو 10 لکھ دیو، ابھی فی الحال 1 لکھ دے، پہلے ہی
دل میں خیال آ گیا صبح اٹھ کے یہ کروں گا گناہ کروں گا، فرشتے نے کہا یا اللہ مجھے بھی اجازت دے دے، لیکن اللہ فرماتے خبردار ٹھہر جا۔ اللہ کیوں؟ کی تو نہیں یا اللہ، یہاں بھی کی تو نہیں، کہا یہاں مہربانی ہے۔ یا اللہ یہاں کیا ہے؟ فرمایا بندے کا انتظار کر رہا ہوں، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاوے اسے بھولا نہیں کہتے، کیا پتا صبح اٹھ کے توبہ کر لے۔ میں اس لیے مٹاتا ہی نہیں، میں لکھتا ہی نہیں تاکہ مٹانا نہ پڑے، اس کا نام اعمال گندا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو ایک کام نیکی کرے گا دائیں طرف والا فرشتہ لکھے گا، برائی کرے گا بدی کرے گا بائیں طرف والا فرشتہ لکھے گا۔ ایک کام ایسا، ایک وظیفہ ایسا، ایک عمل ایسا، اللہ اکبر، جب بندہ کرنا شروع کرتا ہے دونوں کندھے والے لکھنے والے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ وہ عمل کون سا؟ وہ عمل درود شریف کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے پڑھا، دائیں طرف والا فرشتہ نام اعمال میں نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ نام اعمال سے گناہوں کو مٹانے لگ جاتا ہے۔ اتنا درود شریف پڑھا کرو کہ آپ کی نسبت درود شریف مدینے والے کے ساتھ ہو جائے۔ چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جا رہو، پلے باندھ لیو، اپنی اولاد پر بحث کر لیو، سیاست پہ بحث کر لیو، پارٹیوں پہ بحث کر لیو، کالی کملی والے کی ذات پر بحث نہ کریو، بس ختم۔ چھوڑ دو خدا کے واسطے، جھگڑے لڑ کے تباہ ہو گئے ہو، میں گہرائی میں جاؤں گا، لوگوں کی ناراضگی کا شکوہ بن جائے گا۔ حضور حضور ہی ہے بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کے رونے پہ اللہ جل شانہ تسلیاں دے رہا ہے، جس کے پیدا ہونے پر ماں کو خدا تسلیاں دے رہا ہے، سارا مکہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، تیرا رب تیرے سے ناراض ہو گیا، فوراً قرآن آیا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، نہ تیرا رب تیرے سے ناراض ہوا، نہ پروردگار عالم نے تیرا ساتھ چھوڑا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ اتنا دوں گا، مانگنا تیرا کام ہوگا، جھولی کو بھر دینا میں خدا کا کام ہوگا۔ آج تجھے دنیا نے یتیم مکہ سمجھا، حالت یہ ہے آج تجھے دنیا یتیم کہہ رہی ہے، کیوں تجھے یتیم نہ کہے؟ اس لیے ایک عورت جس کا نام حلیمہ ہے، اس کی بکریاں آگے آگے چل رہی ہیں، اللہ اکبر، دنیا تجھے یتیم، یہ دنیا تجھے دیکھ کر یتیم کہہ رہی ہے، کہہ رہی اس کا والی وارث کوئی نہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، یہ تو بکریاں چرانے والا ہے۔ میرا نبی آج تجھے بکریوں کے پیچھے دیکھا، آنے والے وقت میں جبرائیل کے تجھے آگے دیکھیں گے۔ میرا نبی جب تو میرا آپ سے سائر کر کے آئے گا، ختم نبوت کا تاج تیرے سر کے اوپر پہناؤں گا اور ساری دنیا میں اعلان کروں گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مولا پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت و فیوض فرما رہے تھے، پتہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج کب رکھا؟ جب حضور علیہ السلام کو معراج پر بلایا، میرا حبیب قریب آ جا، میرا حبیب قریب آ جا، میرا حبیب قریب آ جا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اللہ اکبر، وہ قوسین، وہ کمان کی نوک، وہ دو طرفین، وہ دونوں کے ارد گرد بالکل جب اتنا سا فاصلہ رہ گیا، پتہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا میرا حبیب میں تجھے ختم نبوت کا تاج نہ پہنا دوں، تجھے اعتراض تو کوئی نہیں؟ حضور فرمانے لگے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں میں اعلان کیا، فرشتوں میں نے ختم نبوت کا تاج اس عرشوں پر بلا کے پہنا دیا ہے، یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا دنیا میں چہرہ دکھانا تیرا کام ہے، تیری ختم نبوت کا اعلان کرنا میں خدا کا کام ہے۔ فرمایا جا جا میرا حبیبہ، دنیا کے اندر چلا جا، جو جو تیری ختم نبوت پر ایمان لائے گا، پروردگار عالم کا ایمان لانے والے پر سلام آتا جائے گا۔ جا جا، جو تیرے ختم نبوت کے عقیدے کو مانیں گے انہیں کہہ دینا تم ختم نبوت کے عقیدے کا اقرار کرو، تمہارا اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ کا سلام اس امت کے لیے،
ابراہیم علیہ السلام سے معراج کی رات ملاقات ہوئی. عرض کر کے جاؤں گا میرے عزیزوں، 20 کے قریب، 25 کے یا 18 کے قریب بچوں نے یہ ناظرہ پڑھا، سر پہ پگڑیاں بندھی. ہاتھ جوڑ کے رد کرتا ہوں خدا کے واسطے، ان بچوں کو اسکول کا منہ دکھاؤ، تمہاری مرضی، لیکن 2 سال اس مدرسے کے حوالے کر دو. مولانا شہزاد حنفی صاحب، اگر یہاں حفظ کی کلاس کوئی نہیں، تم گجر برادری ہو، اللہ کی قسم 2 روٹیاں بھی ایک گھر سے آئیں گی. 50 طالب علم مسافر یہاں اللہ کا قرآن بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. کتنے مقدروں والے لوگ ہو، کسی کا پیسہ دوائیوں پہ لگے گا، کسی کا پیسہ اسپتالوں پہ لگے گا، کسی کا پیسہ میرے عزیزوں تھانے میں لگے گا، کسی کا پیسہ عدالتوں پہ لگے گا. مقدروں والے لوگ ہو، اللہ جل شانہ نے تیرا میرا پیسہ اپنے گھر کے لیے قبول فرمایا. جنتی باغ بن رہا، محمدی باغ بن رہا ہے. جنتی باغ کون سا؟ جب مسلمان آ کر سجدہ کرتے ہیں. اور محمدی باغ کون سا؟ جب مسلمانوں کے بچے آ کے خدا کا قرآن پڑھتے ہیں. ایک اور عرض کر کے جاؤں گا، اللہ نے تمہیں مال و دولت عطا فرمائی ہے، خدا کے واسطے اپنے مربے پر، اپنے رقبے پر، اپنی بھینی پر اللہ کا گھر بنا دو، اور اللہ کے گھر کے ساتھ 5 مرلے کا 10 مرلے کا مدرسہ بنا دو. فصل تیرے میرے مرنے کے بعد فصل تیری میرے گھر کے اندر آوے گی، گندم آوے گی، کپاس آوے گی، چاول آویں گے، اسی طریقے سے کماد آوے گا. اس سے تیرے بچوں کا دنیا کے اندر فائدہ ہوگا. اپنی زمین کے 5 مرلے پر قرآن والا ادارہ بنا دے، طالب علم تیرے بہنی پر مدرسے کی چھت کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھے گا. اولاد یاد کرے یا نہ کرے، ادھر بچہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، قبر کے اندر اللہ جنت کی کھڑکی اور دروازے کو کھول دے گا. جب بھی مسجد بناؤ، اللہ اکبر، مسجد جنتی باغ ہے. جب بھی مسجد بناؤ، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اللہ مسجد بنا دی، بیت اللہ بنا دی، اللہ بھیج بیت اللہ کو آباد کرنے والا. یا کہ لوگوں کو تعلیم و تعلم بھی سکھائے، پڑھے بھی، پڑھائے بھی، ان کا تزکیہ نفس بھی کرے، حکمت کی باتیں بتلائے. معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام نے میرا سجدے کرنے کی جگہ نہیں بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی تربیت کی جگہ بھی بنایا تھا. جب دنیا کے اندر استاد آئے، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام جھولی پھیلا کے کہہ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ گھر تیرا بنا دیا، آج اللہ میں تیرے سے مزدوری مانگوں دے گا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کیا دے گا، کیا مانگتا ہے؟ اللہ جو مانگوں گا تیرے خزانے میں ایک ہے، اللہ تجھے دیتے پتہ لگے گا، میں خلیل اللہ کو اپنی جھولی میں لیتے پتہ لگے گا. ابراہیم بتا کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا یا اللہ میں تیرے سے تیرے حبیب کا سوال کرتا ہوں. فرمایا اے میرے خلیل ہے میرے خزانے میں ایک. اللہ اکبر. ان کے بھیجنے کے بعد میں نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا. جب وہ تیری دعا قبول کر لی، جب تیری دعا کا سبب، قبولیت کا سبب جب آمنہ کی گود میں آئے گا، میں عرش والا اعلان کروں گا، میں اللہ رب العالمین آنے والا رحمت للعالمین ہے، میرے بعد خدا کوئی نہیں. آمنہ کی جھولی کو جس نے آ کر آباد کیا، اس کے بعد قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کوئی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام سے معراج کی رات ملاقات ہوئی. بابا ابراہیم بھی سلام کہہ رہا ہے، مرحبا یا ابن صالح. جب اپنی امت میں جانا، میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنی امت کو جا کے سلام کہہ دینا. کتنے مقدروں والے لوگ ہو، کتنی عظمت والے لوگ ہو. آج ہم نے اپنی حیثیت مال کے پیچھے، اپنی حیثیت سونی لڑکی کے پیچھے، اپنی حیثیت خوبصورتی کے پیچھے گرا دی. اتنے مقدروں والے لوگ ہو، اللہ کی قسم قوموں میں نبی آیا، ہمارے میں نبی اور آخر الزمان بھی آیا، پچھلے نبیوں کا سلام بھی آیا ہے. آج بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھا. میں عرض کر رہا تھا 2 سال کے لیے آپ اپنا بچہ ان مدرسوں کے حوالے کر دو. مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، میری کوئی اوقات نہیں تھی، میں تو گلیوں کا ایک گندا سا کیڑا تھا. ایک
کروڑا ایک بجر ایک کنکر کا وہ ذرہ تھا، کوئی ادھر کو ٹھڈا مار دیتا، کوئی ادھر کو ٹھڈا مار دیتا۔ خدا بھلا کرے باپ کا۔ آج سے میرے عزیزوں سن 87 کے سن 81 میں کے اندر 82 میں ابا فوت ہوا، اس وقت اماں پارے کی القاریہ تم القاریہ مجھے بڑا یاد ہے۔ جس دن باپ کا جنازہ اٹھا اس دن میری اس میرا سبق یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ مولا خدا پاک کی قسم اگر تم یقین نہیں آتا قرآن سر پہ رکھ کے کہوں گا، باپ کو مرے ہوئے 2 دن ہو گئے، اللہ کی قسم میں مدرسے نہیں گیا۔ تیسرے دن پھپھیاں میری موجود تھی، رات کو 2 بجے میں داڑے مار مار کے اٹھ گیا۔ اس وقت باٹا کی سوراخوں والی چپل چلا کرتی تھی، میں اپنی ماں کی گودی میں لپٹ گیا۔ 5-6 سال یا 4 سال کی عمر تھی، 5 سال کی ہوگی۔ میری ماں کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا باپ نے خواب میں آ کے جوتیاں ماری، کہہ رہے میرے مرنے کے بعد تو نے قرآن پڑھنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہ دن آج کا دن لوگوں راتیں بھی قرآن پڑھتے گزر رہی ہیں، دن بھی قرآن پڑھتے گزر رہا ہے۔ آپ سے درخواست کروں گا آپ آمین کہہ دینا۔ میں نے اللہ جل شانہ کے دربار میں درخواست کر دیا، اللہ روٹی بے شک نہ دینا، پانی نہ دینا، یا اللہ صحت نہ دینا، لیکن قرآن کی دولت نہ چھیننا۔ اور الہ العالمین ایک اللہ تیرے دربار میں اور دعا کر دی، اے اللہ ساری زندگی راتوں کو دنوں کو اللہ تو نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے بیشتر علاقوں میں اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں اللہ تو لے گیا۔ پروردگار عالم آخری وقت ہو منجے پہ لا کے نہ گیریو، بستر پہ لا کے نہ ماریو، یا اللہ موت بھی آوے تیرے رستے میں آوے، قرآن سناتا سناتا دنیا سے چلا جاؤ، الہ العالمین بستر پہ مروں گا پتہ نہیں کوئی قرآن پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، ایسے ماحول میں موت دینا، یا اللہ قرآن سناتا سناتا چلا جاؤں، لوگ قرآن سنتے سنتے چلے جائے، قیامت کا دن ہوگا پروردگار عالم کسی کے ایمان کی کوئی گواہی نہ دے گا، مجھ پر رحم کر دینا، جہاں انتقال ہو یا اللہ وہاں کے لوگ گواہ بن جائے، یا اللہ اب گواہ تھے، یہ پانی مانگتا نہیں مرا بلکہ اللہ تیرا قرآن پڑھتا ہوا مرا ہے۔ اور ایک اور بات تمہیں پتہ کی بتاؤں، اول تو 2-2 3-3 4-4 دن سفر میں میں مولانا سے بھی کہہ رہا تھا، مولانا مجھے اتنا تیز بخار چڑھا ہوا تھا، میں گولی کھا کے میں آرام کر گھنٹہ جو مجھے ملا نا، اور خدا بھلا کہ ابراہیم حنفی صاحب کا یہ لیٹ ہو گئے، مجھے پہلے ٹائم مل گیا، اللہ کا احسان ہے، یہ جانے مجمع جانے بھائی۔ مولانا یوسف صاحب ذرا توجہ کیجئے، خدا پاک کی قسم اللہ کا شکر ہے، خیریت ہے بس بس۔ جب بھی گھر گیا رات کو 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے، یہ پچھلے 4 دن پہلے کا میرا شیڈول ہے، 27 ستمبر کو بھریا روڈ سندھ میں پروگرام تھا، 4:37 پر میں دعا کروا رہا تھا، 3:05 یا 5 منٹ کم 3 پہ بیان ملا۔ اگلے دن خیر پور میرس کے اندر میرا عزیزو شاید بیان پتہ نہیں 2:05 میں ختم ہوا، اس سے اگلے دن ڈھیر کی گھوٹکی کے اندر پتہ نہیں میرے عزیزو رات 1:30 بج گیا، سفر کرتا کرتا پھر کل گجرا والے آج یہاں، پھر کل جمعہ پڑھانا، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ لے جائے گا۔ یقین جانو اول تو بچوں کا چہرہ دیکھنے کا موقع ملتا ہی نہیں، گھر میں جاؤں گا جب بھی چہرے پہ نظر پڑ گئی ایک ہی بات مانگی، اللہ انہیں قرآن کی دولت سے نواز دینا، قرآن کا وارث بنانا، روٹی یا اللہ جب ہم جیسے نکمے بھوکے نہیں سوتے، جو قرآن کے وارث بن جائیں گے بھوکے کیسے سوئیں گے؟ مولانا یوسف صاحب خدا کی قسم بیوی دمے کی مریض ہے، ایک ٹیلی فون کی کال پر بازار میں ہوتا ہوں، ایک مس کال آ گیا، دروازے پہ لٹ کر کے میرے ہاتھوں سے بیگ پکڑ کے اندر لے کے جاوے گی، سب سے پہلا میرا جملہ ایک ہی ہوتا ہے، آپ وہ وعدہ دہرا لے، نہ پانی نہ چائے، منتیں کرتی ہے، شہد کھا لے، شہد چاٹ لے، بادام کھا لے، ایک وعدہ اس سے لیتا ہوں روزانہ جا کر، اگر موت حفظ آباد میں آئی، مر حفظ آباد میں گیا، قبر حفظ آباد میں بنی، میرے سے ایک وعدہ کر کے جا، اگر تو میری بیوی ہے، کیا وعدہ؟ یہ میرا عبد السمیع سو رہا ہے، یہ میرا محمد معاویہ 2 بیٹے آرام کر رہے ہیں، خدا کے واسطے صبح صبح میرے مرنے کے بعد اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر ان کے پیروں میں رکھ دیو اور کہہ دینا جا باپ قبرستان میں تیرا انتظار کر رہا ہے، دونوں بچوں کو کہنا
فرمایا صرف 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے آ جاؤ، گھر کے اندر ان کا ناشتہ مکھن پروٹھے کا بنانا، انہیں دیسی گھی کا پراٹھا مل جائے گا، تیرے باپ کو قرآن کی تلاوت مل جائے گی، بس اتنا میرے پر احسان کرنا، نہ میری قرآن خوانی کرائیو، کبھی کبھی پھیرا مار لیا کرنا، اللہ اکبر۔ یا اس باپ کو چھوڑ کے گئے جو راتوں میں سفر میں ہمارے لیے دعائیں کیا کرتا تھا، بنوا لو اپنے بچوں سے، ایک اور کام کرو، آج نہیں تو کل مر جانا ہے، پوتے والے ہو دوتے والے ہو، وصیت کر کے مرو اپنے بچوں کو، اگر میرا انتقال ہو جائے میری اتنی سی دوتری کو، میری اتنی سی پوتی کو، میرے اتنے سے دوتے پوتے کو جنازے کے ساتھ ساتھ میرے قبرستان قبر میں لے آنا، جب میری قبر کے اندر مجھے اتار دیا جائے میرے اتنے سے پوتے پوتی کو سرانے کھڑے کر کے یوں کر کے کہہ دینا کہ ہاتھ پھیلا کے عرش والے کی طرف کہہ دے الرحمن الرحیم۔ ابا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ننھی سی بچی ننھا سا بچہ ہاتھ پھیلا کے کہے الرحمن الرحیم، اللہ کہیں گے فرشتوں عذاب کے بادل اس کی قبر سے ہٹا دو، اس کا پوتا مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے، میں اس کے دادے کو عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے۔ جو کام میرے عزیزوں کرنے کے تھے کرنے چھوڑ دیے، کتے کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا۔ ایک اور بات تمہیں پتہ کی بتا کے جاؤں، کام آوے گی، رات کو جب سویا کرو ٹی وی والے کمرے میں نہ سویا کرو، خدا کے واسطے اپنی کھاٹ بیڑے میں بچھا لو، جانوروں کے باڑے میں بچھا لو، ڈیوڑی میں بچھا لو، شہر میں بچھا لو، بھائی میں نہیں سوتا، ایک کمرہ ایسا بناؤ جس کمرے میں ٹی وی نہ ہو، خدا کی قسم اب تو سارا دن انسان دنیا کے پیچھے دھکے کھا کھا اتنا تھک جاتا ہے رات کو اسے ہوش ہی نہیں رہتی، ٹی وی بند کرنا، ریموٹ سینے پہ بڑا ہوا، ٹی وی سامنے چل رہا ہے، اللہ اکبر۔ ایمانداری سے بتاؤ اسی رات ملک الموت تیرے میرے کمرے میں آ گیا، گھر کے نقشے کو دے کے مرنے کے بعد ملک الموت بتا تجھے مجھے کس کھڈے میں جا کے پھینکے گا؟ اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ گھر میں گھستے ہی گھر میں بڑھتے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ ایمانداری سے بتاؤ ہمارے گھر کے نقشے ایسے ہیں جو اللہ یاد آوے؟ دادے کی تصویر نظر آوے گی، نانے کی نظر آوے گی، بھائی بہن کی نظر آوے گی، پورے گھر کو کونا کونا چھان مارو قرآن نظر ہی نہیں آوے گا۔ بیٹے کی شادی کے دل لینے کے لیے گئے، اللہ اکبر، لڑکی والے زور دے رہے ہیں دل لے لو، 2 سال ہو گئے منگنی کو، اب باتیں کر رہے ہیں کیا بات ہے تیری دھی کو بیانے کیوں نہیں آتے؟ اجی ٹھہر جو جی ہم نے مکان بنانا ہے، اچھا پتہ ہے نا 2 ٹرالیاں جہیز کے بھر کے لاوے گی، کہاں رکھے گا؟ رکھیں گے، جہیز آ گیا، فریج دادے کے کمرے میں رکھ دو، سورے کے کمرے میں رکھ دو، پیٹی یہاں رکھ دو، ٹی وی اس کمرے میں رکھ دو، سارا سامان آ گیا، سنہری رنگ کی صندوقڑی میں قرآن پاک ہے، نہ اماں رکھنے کو تیار نہ ابا رکھنے کو تیار، وہاں سے لے جا میرے پیر رویں گے، وہاں سے لے جا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، اپنے کمرے میں رکھ لے۔ 4 مہینے اللہ اکبر لڑکی نے اپنے کمرے میں رکھا، روزانہ بیڈ صاف کرتی تھی، ڈیوائڈر صاف کرتی تھی، ڈریسنگ پہ کپڑا مارتی تھی، اتنا گرد و غبار قرآن کریم کی پیٹی پر صندوقڑی پہ پڑا رہتا، اللہ اکبر، کبھی اس پہ کپڑا نہ مارا، پیٹی کھول کے بستروں کو ہوا لگاتی، قرآن کھول کے قرآن کے صفوں کو بھی ہوا لگا لے، اللہ کی عزت کی قسم بستروں کا تحفہ تیرے ماں باپ نے تجھے دیا، قرآن کا تحفہ امنا کے لال نے تجھے دیا ہے۔ اللہ آخری نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، 2 روٹیاں 1 سالن کی کٹوری اور ساتھ 50 روپے قرآن پاک میں رکھ کے کہیں گے جا مسجد میں دے آ، لوگ پڑھیں گے۔ یا کون پڑھ رہا؟ بے ادبی ہو رہی، اس کی بے ادبی ہو رہی،
ایسی مولوی صاحب یہاں کون پڑھ رہا؟ بے ادبی ہو رہی. جب مسجد میں جا کے رکھا، یا تو پہلے ہی سینکڑوں پڑے ہوئے، گھر سے قرآن پاک آیا، الماری کا شیشہ کھولا رکھنے لگے. انہوں نے اس سے پوچھا کہاں گیا؟ کہ 4 سال گھر میں پڑھا رہا. پڑھنا تو دور کی بات ہے، کسی نے مٹی بھی نہیں اتاری. اچھا تو یہاں کس لیے آیا؟ کہ لگتا ہے مجھے مسجد میں اس ارمان کے ساتھ بھیجا لوگ پڑھیں گے، مجھے اس ارمان کے ساتھ بھیجا لوگ پڑھیں گے. اللہ کے قرآن کے نسخے رونے لگ گئے کہ 10 سال پڑے ہوئے ہو گئے. اللہ اکبر، لوگ پیٹ دکھا کے چلے جاتے ہیں، تو جا سے آیا واپس چلا جا، 10 سال ہو گئے. اللہ اکبر، پڑھنا تو دور کی بات ہے، جزدان کی ٹہنی شیشے کے بعد لٹکی ہوئی، کوئی جزدان کی ٹہنی بھی صحیح طریقے سے باندھنے کو تیار ہی کوئی نہیں ہے. پڑھا جب اس سے روگردانی کر کے، اس سے منہ موڑ کے جب جاتے ہیں، پکار کے کہتا ہے کر جاؤ بے وفائی، میدان معاشر میں گن گن کے بدلے لوں گا. نمازوں کا ٹوکرا، حج کا ٹوکرا، زکوٰۃ کا ٹوکرا، نیکیوں کا ٹوکرا اللہ اکبر لے کے جاوے گا. میں بھی اللہ کے دربار میں آ جاؤں گا. الہ العالمین 20 جانوروں کو گھر میں جگہ دی. پروردگار عالم 4 لڑکوں کے جب دلہنیں آئی، ان کی جہیز کو جگہ دی، نئی جگہ ملی. یا اللہ تیرے قرآن کو جگہ نہیں ملی. در بدر پھرتا رہا، کبھی اس کوٹھے میں، کبھی اس کمرے میں، کبھی اس کونے میں. نتیجہ کیا نکلا؟ مجھے اٹھا کے ردی کے ڈبے میں ڈال دیا یا مسجد میں لا کے رکھ دیا. یا اللہ آج قرآن فریاد کر رہا ہے، اس نے مجھے اپنے گھر میں ٹھکانہ نہ دیا، تو جنت الفردوس میں سے ٹھکانہ نہ دے. یہ مسجد اللہ کے دربار میں آئیں گی. علماء اکرام نے فرمایا اللہ اکبر، مسجدوں کے اندر لوگ نماز نہیں پڑھنے آتے، مسجد رو رو کے کہتے ہیں یا اللہ جس طرح لوگوں نے تیرے گھر کو برباد کر دیا، یا اللہ تو ان کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دے. مولانا صاحب بتائیے اللہ تیری مانے گا یا خدا اپنے گھر کی مانے گا؟ میرے بھائیو، جو کام کرنے کے تھے ہم نے کیے، کرنے چھوڑ دیے، اور جن کاموں سے کرنے کو منع کیا تھا دھڑا دھڑ وہ کام کر رہے ہیں. اللہ کی نافرمانی کھلے دل سے، چوڑے ہو کے ڈٹھائی کے ساتھ. صبح جمعۃ المبارک کا دن ہے، 8 دل کی لوگوں نے شیپ بڑھا رکھی ہے. سب سے پہلے جمعے کو کٹوا دیں گے. یہاں سے لے کر یہاں تک میں تو ان کا خادم ہوں. دائیں بائیں علماء اکرام بیٹھے ہیں، اور بھائی کیوں فتویٰ نہیں دیتے؟ ابراہیم حنفی صاحب اپنی تقریر کے اندر بتانا، جب تیری دکان کے اوپر کتبہ لٹکا ہوا ہے، سادہ شیپ 30 روپے کی، اعلیٰ شیپ 50 روپے کی، خدا کی قسم ہے ادھر لوگ داڑھی مڑوا کے جاتے ہیں، ادھر آسمان سے فرشتے خدا کی لعنت برسا کے جاتے ہیں. کیوں نہیں فتویٰ دیتے علماء اکرام؟ جو محمد کی سنت کو اجاڑے گا اس کی گھر کی روٹی حرام ہے، اس کا چندہ حرام. یہ ایسا گنونا جرم ہے، بیت اللہ کا طواف کرے گا تب بھی گناہگار، اعتکاف بیٹھے گا تب بھی گناہگار، نماز کے سجدے میں پڑا سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا تب بھی گناہگار ہے. خدا کی قسم یہ داڑھی آپ سمجھتے کیا ہو؟ یہ داڑھی اتنی برکت والی. میرے عزیزو علماء اکرام نے فرمایا، محققین نے تحقیق کی، فرمایا جس کے جوڑوں کا درد نہ جاتا ہو، جس کے گوڈوں کا درد نہ جاتا ہو، کمر کی ریڑھ کی ہڈی کا، کندھوں کا درد نہ جاتا ہو، فرمایا ڈاکٹر آزما لیے، دوائیاں آزما لی، کیا کروں؟ فرمایا جب بھی وضو کرے جتنے قطرے پانی کے داڑھی پر رہ جائیں سب کو یوں کر کے نچوڑ لے، جا جا درد ہوئے وہاں وہاں پھیر لے، وہاں وہاں مل لے، اللہ بڑے سے بڑے درد سے شفا عطا فرما دے گا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی کے بارے میں لکھا، فرمایا جو داڑھی لے کے قبر میں جاوے گا فرشتے چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہیں گے من ربک. دوسرا فرشتہ کہے گا کیوں سوال کر رہا ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے، کہ جا اللہ کو جا کے بتلاوے، اس سے سوال کرنے کی کیا ضرورت، اس کے چہرے پر محمد کی سنت نظر آ رہی ہے.
کوٹ ادو میں آج سے 5 سال پہلے آئل ٹینکر میں آگ لگی، 35 آدمی روڈ کے اوپر جل کر کوئلہ ہو گئے۔ خدا کی قسم جسم کی نشاندہی نہیں ہو رہی تھی، لیکن محمد عربی کی سنت 35 کے 35 لوگوں کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی۔ جل سکتی ہے؟ نہیں۔ چہرے پر داڑھی تھی تو وضحا کا، یہ نسبت ہے نسبت۔ ایک اور کام تمہیں بتاؤ، جب رو رو کے تھک جاؤ دعائیں قبول نہ ہوتی ہو، اپنی داڑھی کو ہاتھوں میں پکڑ کر یوں کر لیا کرو، یا اللہ میرے چہرے کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، محمد عربی کے سنت کو دیکھ کر اللہ تجھے پیار آتا ہے، چوم بھی لیا کرو، نیت کرو نہیں کٹاویں گے انشاءاللہ، رکھ کے دیکھو تو صحیح خدا کی قسم۔ پھر آپ نے سوچا ہائے ہائے، روٹی کھاتے ہوئے ٹکڑا زمین پہ گر جاوے 6 دفعہ چومے گا، ایک روٹی کا ٹکڑا گر گیا اٹھا کے گلی میں 6 دل کا پڑا ہوگا اٹھا کے رکھ دے گا۔ جس کے صدقے سے اللہ نے 2 روٹیاں تجھے میرے پیٹ میں عطا فرمائی، کالی کملی والے کے صدقے سے اللہ نے کائنات بنائی، تجھے اندازہ بھی ہے 50 روپے دے کے داڑھی کٹا کے آیا، یوں کر کے تیری داڑھی کے بالوں کو انگلی پر رکھا، یوں نالی کے اندر جھٹک دیا، خدا پاک کی قسم جب تیری میری داڑھی کے بال نالی کی نظر ہوتے ہیں گنبد خضرا بھی ہلنے لگ جاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ غلامی رسول کا نعرہ لگانے والوں یہ غلامی ہے، میراث منانے والوں یہ غلامی ہے، لبیک یا رسول اللہ ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں یہ غلامی ہے۔ جو 4 سنت داڑھی کے بالوں کو سنبھال نہ سکا، حسین کے نانے کی ختم نبوت کی پگڑی کی حفاظت کیسے کرے گا؟ کراچی کے مفتی صاحب نے خواب دیکھا، مجھے نام بھی یاد ہے، میں نے 3-4 جگہ اظہار کیا، ٹیلی فون کر کے منع کر دیا میرا نام نہ لیا کرو۔ کراچی کے مفتی صاحب نے خواب دیکھا، پورا گریبان خون میں بھرا پڑا تھا، مفتی صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا پھر نام آنے لگا تھا، فرمایا میرے سینے سے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی آپ کے سینے سے خون کیوں آ رہا ہے؟ فرمایا صبح اٹھ کے میرے امتیوں کو بتلا دینا، جب تمہارے چہرے پہ اس طرح چلتا ہے، ادھر تمہارے چہرے پہ اس طرح چلتا ہے، میں محمد کے سینے پہ چھرا چلنے لگ جاتا ہے۔ جمعہ پڑھنے پہلی سب میں آؤ گے، یار میرے یار کو ناراض کر کے میری بیٹھک میں آ، میں تجھے گھساؤں گا، اس کے یار کو ناراض کر کے اس کے یار کی سنت کا مذاق اڑا کے اس کے سامنے آ کے بیٹھو اور رحمتیں برسائے گا، کہے گا فرشتوں تھپڑ مار کے سے باہر بگاؤ، یہ گندا میرے گھر کے اندر کیوں آ گیا ہے؟ ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے واسطے، کوئی کہتا ہے ملک بچاؤ، میں کہتا ہوں نبی کی سنت بچاؤ، ملک خود بخود بچ جائے گا۔ کرو آج نیت داری کی، خدا کی قسم ابھی ابھی ڈاک مدینے جائے گی۔ مولانا ظفر احمد قاسم صاحب ٹھیک موڑ والے فرماتے ہیں جو سنت کو چہرے پر سجانے کا ارادہ کرتا ہے اسی وقت فرشتے لے کے اس کے نام حضور کے روزے میں جاتے ہیں، مدنی آقا تیرے امتی نے داڑھی سجانے کا ارادہ کیا، حضور فرماتے ہیں میرے امتی کا نام بتاؤ، نام بتلایا جاتا ہے، داڑھی رکھنے والے کا کملی والا نام لے لے کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگ جاتا ہے۔ بولو کون دعا کروائے گا حضور کے روزہ انور میں؟ کھڑے ہو کے پکی خدا کی قسم اٹھاؤ کہ داڑھی نہیں کٹائیں گے، سچی پوری داڑھی رکھوں گا سنت کے مطابق، اور کھڑے ہو جاؤ سنت کے مطابق داڑھی رکھوں گا، ہنس کے نہیں رو کے اللہ سے قبول کرواؤ، سنت کے مطابق رکھوں گا، ذمہ داری میں دیتا ہوں، خدا پاک کی قسم داڑھی رکھ کے دکھا دے، روزہ رسول کی بھی زیارت نصیب ہو جائے گی، روزے والے کی بھی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اچھا آخری بات، کون کون چاہتا ہے مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہو؟ سارے، میں بھی۔ اللہ فرمایا جو آدمی چاہتا ہے خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے، جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور 35 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھے، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور 35 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھ جائے، 1000 مرتبہ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی پڑھ کے سو جائے، اسی رات، نہیں تو جمعے کی رات، نہیں تو ہفتے کی رات، اتوار کی رات، پیر کی رات، منگل بدھ کی رات،
اگلی جمعرات کی رات نہیں آنے پائے گی، 8 دن سے پہلے پہلے آمنہ کے لال کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اگر تکبیر، دار ختم نبوت، دار ختم نبوت۔ یقین کرو اعتقاد کے ساتھ ذمہ داری سے آزمودہ عمل ہے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، یہی بات کو عام کرتا پھر رہا ہوں، اور اسی وجہ سے اللہ نے ہر جگہ سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا تعدیث نعمت کے طور پہ ایک بات کہہ کے جاتا ہوں، تو بڑا نکمہ اس قابل تو نہیں تھا۔ جامعہ قانیہ کے استاد مفتی محمد معاویہ فاروقہ جامع مسجد عباس کے امام و خطیب سید تھے۔ ایک دن مجھے فون کیا، مولانا کہاں تھے؟ مولانا خورشید صاحب رائمنڈ والوں سے میں نے آپ کا نمبر لیا، دھکے کھاتا رہا، اللہ کی قسم نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا پھر بتاؤ، تب میں سمجھا تاریخ لینی ہے۔ اتنا رویا آواز نہیں نکل رہی تھی، نمبر بند کر دیا۔ پھر دوبارہ فون کیا کہ مولانا میں دارالعلوم کبیر والا، میں نے مفتی محمد حسن صاحب سے غالباً پھر رائیوڈ کے بزرگوں سے میں نے اجازت لی یہ خواب عبد الحنان کو بتلا دوں۔ انہوں نے کہا ضرور بتلاؤ تاکہ اللہ اسے اور علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ کہنے لگا مولانا جمعرات کی رات پرسوں ترسوں جو گزری ہے 4 دن پہلے، میں سو رہا تھا، میری چرپائی کے ارد گرد صحابہ کرام آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی نے میرا ہاتھ پکڑا، رسول اکرم علیہ السلام جس کمرے میں تشریف فرما تھے اس کمرے میں لے کے چلے گئے۔ میں نے حضور کا چہرہ تو نہیں دیکھا، کملی والے کی پیاری پیاری آواز سنی، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں عبد الحنان صدیقی کے بیان کو سنا کر عبد الحنان کو اللہ نے اپنے دربار میں قبول کر لیا۔ میں نے کہا یا اللہ، بڑا دل میں خیال تھا مکان بناؤں گا، بڑا دل میں خیال تھا گاڑی بناؤں گا۔ ایک دن میں گھر گیا، بیوی کو لے کے بیٹھ گیا، میں نے کہا آج کے بعد مکان کا نام نہ لیو، آج کے بعد اللہ اکبر گاڑی کا نام نہ لیو، کرائے کی ہے، اللہ عزت کے ساتھ پھرا رہے ہیں، بھائیوں کا مشترکہ مکان ہے، دعا کر مکان ملے یا نہ ملے اللہ بھائیوں کو بھائیوں سے جدا نہ کرے، کٹھے رہے۔ ماں نے مرنے سے پہلے ایک دن کان میں کہا تھا بیٹے دنیا کی نعمت ہر جگہ مل جاوے گی، بھائی کا پیار نہیں ملے گا۔ 5 سے 1 فوت ہو گیا، 4 ہے، سب کی اولادوں کا کھانا ایک ہی ہنڈی میں پکتا ہے۔ خدا پاک کی قسم صبح کبھی ناشتے پر ملاقات ہوتی ہے، ناشتے کا انڈے کا لقمہ بار بار منہ میں نہیں جاتا، بھائیوں کا دیدار بار بار نصیب ہو جاتا ہے۔ چائے سے دودھ سے رگوں میں خون نہیں بڑھتا، بھائی کے چہرے دیکھنے سے خون میں رگوں میں خون بڑھ جاتا ہے۔ اس دن بیوی کو کہہ دیا دیکھ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، ہر سال دو میں کبھی حرم میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی روضہ رسول اللہ پر۔ مولانا سن 2004 سے 2 مرتبہ اپنے پیسے پہ گیا، اس کے بعد مجھے پتا نہیں کہاں سے بلاوا آتا ہے۔ ابھی کورونا وائرس سے پہلے کی بات ہے، میرا بہت پیارا دوست ہے، بلڈر ہے کراچی کے اندر، میرے کہا میاں کہاں تھے؟ 8 دن رابطہ ہی نہیں ہوا۔ کہنے لگا مولانا بلڈر ہوں، کہنے لگا مولانا جب مجھے مشورہ کرنا ہوتا ہے میں حضور سے مشورہ کراتا ہوں جا کے، میرے پاس پتہ نہیں کون سا ویزا ہے۔ میری آواز بند ہو گئی، میں نے ہلکی آواز میں کہا، میں نے کہا دعا کر اس سال لگ رہا ہے بلاوا نہیں آیا۔ سال گزر گیا، کہا اللہ نہیں گئے؟ میں نے کہا نہیں۔ چپ، 9:30 یا 9:20 کی بات ہے، سائیاں والا انٹرچینج پہ پیٹرول ڈلوا رہا تھا گاڑی میں، جمعے کا دن تھا، 11:40 میں پیر محل مرکزی جامع مسجد میں پہنچا۔ راستے میں سو جانے کی عادت ہے، تھک جاتا ہوں، فون پر فون میں نے نمبر آن کیا، میں نے کہا میاں کیا بات ہے؟ کہ مولانا جلدی جلدی پیسے، جلدی پاسپورٹ بھیجو۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ میں نے کہا ویل چیئر پہ چلتا ہوں، اکیلا نہیں جاتا۔ پہلے مسکرایا، کہنے لگا اچھا میں چلوں گا۔ کہنے لگا مولانا کون سا جاتا ہے؟ میں نے کہا بیوی بھی ساتھ جاتی ہے۔ کہ مولانا اس کا بھی پاسپورٹ بھیج دو۔ دارالتقویٰ دارالتوحید میں میں نے 15 دن کا پیکیج آپ کا کروا دیا۔ خدا پاک کی قسم ہے حج کے لیے پیسے آئے پڑے ہیں، پتہ نہیں کس نے بھیجے کہاں سے، 2 عمروں کے ویزے آئے پڑے ہیں، کس نے بھیجے کہاں سے؟ معلوم ہوا اللہ کہتے ہیں تو میرے دین کی نوکری کر لے، میرے قرآن کا نوکر بن جا، کریا گاؤں جا،
اللہ اکبر، میرے قرآن کی آواز کو بلند کرنا تیرا مقام ہے، اور تجھے پاکستان تو کیا دنیا بھر کی آنکھوں کی، ان کی نظروں کے اندر تیرا مقام بنا دینا میرا کام ہے۔ مولانا یوسف صاحب اگر پیسے والا ہوتا اتنا تعارف نہ ہوتا، اگر کارخانے والا ہوتا، اگر فیکٹری والا ہوتا، خدا کی قسم اتنا تعارف نہ ہوتا۔ میں تو پورا عالم بھی کوئی نہیں، 4 لفظ میں نے پڑھے، تم جیسے فقیروں کی جوتیاں سر پہ رکھتا ہوں، تمہاری جوتیوں کے نیچے جو خاک جم جاتی ہے انہیں آنکھوں کا سرما بناتا ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں، جب اتنے لوگ آ کے سیڑھے رکھتے ہیں، کوئی یوں کہتا ہے کان میں دعا کریو، کوئی ہاتھ چوم کے کہتا ہے مولانا میرے لیے دعا کرنا، پھر ایک جملہ زبان پر دل کی دنیا سے آتا ہے کیا، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ یہ باتیں میں نے تم نے یوں نہیں بتائی تم سارے میرے مرید بن جاؤ، میں تھرا پیر بن جاؤں، میں نے اس لیے بتائی ایک فقیر، ایک یتیم ابا جس کا 6 سال کی عمر میں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ ایک دن اماں بھائیوں کو لے کے بیٹھی، کہنے لگی بڑے تانے دیے مجھے رشتہ داروں نے، کہاں سے کھلاوے گی 9 بچوں کو؟ کہ میرے بچوں میں نے سنی کوئی نہیں، ادھر سے سنی ادھر سے کاٹ دی، میں نے 5 کے 5 کو قرآن کا حافظ بنایا، ایک بہن کو قرآن کی حافظہ بنایا۔ پھر کہنے لگی پھر روئی، ہمارے تو کہنا کہ چادر میں بکل میں منہ دے لیا، پھر رو کے کہنے لگی ایک وقت ایسا بھی آیا 10 کلو دودھ میں کلو پانی ملایا، بیٹو تمہاری جتی یہ اسپنج کی ودروں والی ٹوٹ جایا کرتی تھی، خود ہی سی لیا کرتی تھی، چونی میری جیب میں میرے پاس تمہاری جتی کی سلائی کی نہیں ہوتی تھی، جب تم رات کو سویا کرتے تھے میں اللہ اکبر یوں کر کے جھولی پھیلا کے دعا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہارا باپ میرے سے وعدہ کر کے گیا تھا شوگر کا مریض ہوں ان قریب مر جاؤں گا، وعدہ کر کے گیا تھا میرے بچوں کو دھکے در در نہ پھروائیو، میرے بچوں کو قرآن کی دولت دے دیو۔ اللہ اکبر، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور آنسو صاف کر کے کہنے لگی میرے بچوں مطمئن ہو کے قبر میں جا رہی ہوں، پہلی بات یہ تمہارے باپ کو میرے 37 سال ہو گئے، 28 سال ہو گئے میرے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو پار نہیں کر کے دیکھا، اللہ کی قسم اپنے منتی کی الفی صاحب اما عمرہ کرا، کہنے لگی اللہ قبر میں کروا دے گا، میں ہنس پڑا، میں نے کہا اما اللہ قبر میں کیسے کرواوے گا؟ کہ بیٹے تیرے باپ سے وعدہ کیا تھا تو رہے یا نہ رہے میں چہرہ کسی غیر محرم کو نہیں دکھاؤں گی، پاسپورٹ بنوانے کے لیے فوٹو کھنچوانا پڑے گا، فوٹو کھینچنے والا کون سا میرا سگا ہے، اس کی نظر اللہ غنی میرے چہرے پر پڑ گئی، میں نے تیرے باپ سے سنا، اس نے پتہ نہیں کس مولوی صاحب سے سنا تھا، پتہ نہیں ہزاروی صاحب سے، ہمارا گھر علماء کرام کا بس کر رہا ہے کہ انہوں نے سنا تھا جس چہرے پر غیر کی نظر پڑ جائے وہ آنکھیں اللہ رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہتی ہے۔ یقین جانو دعا کرے یا نہ کرے، ادھر بیٹھ کے قرآن کی بولی بول رہے ہیں، قبر کے اندر ان کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کھاتا بولتا ہے۔ اگر تمہیں میری باتیں پسند ہیں تو آج یہ جھولی پھیلا کے میں تمہارے سے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، آج جھولی پھیلا کے میں تمہارے سے تمہاری اولاد کا مستقبل مانگ رہا ہوں، اپنے گھر کا ایک نفر ایک فرد، اول تو سارے ہونے چاہیے، اپنا ایک بچہ ایک پوتا ایک دودا نیت کرو آج اس جھولی میں ڈال دو، انشاءاللہ زندگی رہی تو قرآن کا حافظ بناؤں گا، پکا سچا وعدہ، پکا سچا وعدہ، کرو ہاتھ کھڑا انشاءاللہ، پکا سچا وعدہ، عالم بناؤں گا داعی بناؤں گا، نیت کرو انشاءاللہ۔ اگر یہاں مدرسے کی عمارت نہیں ہے یا مدرسے کی عمارت نہیں ہے، اپنی جیبوں میں آج نہیں، جب مدرسے کی آواز لگے ہاتھ ڈال دینا انشاءاللہ، میں اپنے پیسے سے نبی کا گھر بناؤں گا، محمدی باغ بناؤں گا، نبی کا گلشن بناؤں گا، جب نبی کے مہمان آ کے پڑھیں گے۔ آخری بات، ایک اللہ والے کو حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، رحمت والے نبی نے مسکرا کے فرمایا کیا بات ہے، اللہ کی دعوت روزانہ کرتا ہے، ہماری بھی دعوت کر دیا کر، یا اللہ آپ کی دعوت، فرمایا جب تیرے دروازے پہ کوئی آ کے آواز لگاوے کر بھلا ہو بھلا، کسی کو 10 روپے دے دیے، کسی کو 5 روپے کا سکہ دے دیا، کسی کو بچی ہوئی روٹی دے دی، کسی کو اترا ہوا جوڑا دے دیا، یہ اللہ کی دعوت ہے، کملی والے تیری دعوت، فرمایا جب میری دعوت کرنے کو دل کرے، تیرے آس پاس علاقے میں کوئی قرآن کا مدرسہ ہو، اپنے گھر کے اندر سے سالن چگیری میں روٹی رکھ کر، سالن پیالی میں رکھ کر کسی مدرسے کے طالب علم کو کھلا دینا، تجھے محمد الرسول اللہ کی دعوت کا ثواب مل جائے گا۔